حقیقی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا۔ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ وہی آخری فیصلہ ہوگا۔ باقی دنیا میں انسان جب تک ہے وہ امتحان میں ہی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم تمہیں آزما رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم تم کو آزما رہے ہیں کہ تم میں اچھا عمل لے کر کون آتا ہے۔ یہاں آزمائش اسی کی ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں لگاتا ہے یا غلط کاموں میں لگا دیتا ہے، اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا اللہ کی منشا کے خلاف زندگی گزارتا ہے۔ یہ دو پہلو ہیں زندگی کی، یا تو زندگی اللہ کی منشا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، یا پھر اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کے خلاف کی زندگی ہے۔ اللہ کی منشا کے مطابق زندگی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے، آپ کے طریقے والی زندگی ہے، جو کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ اور حضور کے طریقے کے خلاف زندگی ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، تو پھر وہ آدمی ناکامی کی طرف جا رہا ہے۔ من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو بھی اسلام کے مبارک راستے کو، اسلام کے مبارک طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے وہ ہمیشہ کے اعتبار سے ناکام ہو جائے گا، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس آزمائش میں ہمیں کھرا اترنا اور وہ زندگی گزارنی ہے جو زندگی ہم سے اللہ چاہتا ہے، جس زندگی کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، جس زندگی سے انسان کہلاتا ہے، صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ کہلاتا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے اور حضور علیہ السلام کا نمائندہ ہے۔ زندگی میں بندگی ہے، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، اور زندگی میں جتنے کام ہیں، جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ سارے کام ایسے ہوں جن کاموں سے اللہ راضی ہو رہا ہو۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ان کاموں سے اللہ راضی ہو رہا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے اپنے بندے کی عبادت سے، اپنے بندے کی اطاعت سے اور اپنے بندے کی خدمت سے، یا اور دیگر جو کام زندگی کے ہیں، کھانا پینا، شادی بیاہ، چلنا پھرنا، دیگر ضروریات کا پورا کرنا، وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ جس سے اللہ خوش ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والے کام ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے طریقے پر، اور اگر آپ کے طریقے کے خلاف ہے تو پھر وہ کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہے، اس کام سے اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک طریقہ متعین کر دیا ہے، سب کے لیے۔ آپ کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے اور آپ پر جو دین اتارا ہے وہ آخری دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے نعمت کی تکمیل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو منتخب کر لیا، پسند کر لیا۔ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس پر اللہ راضی ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کسی بندے کا فیصلہ نہیں ہے، کسی بندے کا یہ فیصلہ نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیت پر رحم فرمایا، پوری انسانیت پر، یوٹیوب پر آئے گی، اور سب کو زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ عطا فرمایا، ایسا پاکیزہ طریقہ عطا فرمایا کہ ہر فرد، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، فقیر ہو یا امیر ہو،
ملازم ہو یا وہ خود مالک ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، ہر ایک دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارے. جو ہر انسان کی جی کی چاہت ہوتی ہے. غریب آدمی بھی عزت چاہتا ہے، اس کو اگر کوئی ذلیل کرے وہ پسند نہیں کرے گا. یہ پہلی چاہت ہے انسان کی کہ مجھے عزت ملے. اور انسان امن چاہتا ہے کہ امن کے ساتھ رہے، سلامتی کے ساتھ رہے. حضور علیہ السلام والے اس مبارک دین میں ہر انسان کو عزت دی گئی اور ہر ایک کو امن و سلامتی دی گئی کہ اس میں ہر ایک کا حق دے دیا ہے. اور ہر انسان کے لیے دنیا میں جینے کا حق ہے کہ ہر ایک پوری سلامتی کے ساتھ، پورے امن کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریں، باعزت رہیں، سلامت رہیں، خوشحال رہیں. اللہ پاک نے ایسا طریقہ عطا فرمایا. اس کی جو بنیاد ہے، سب سے پہلی جو چیز ہے اس میں وہی ہے کہ ایک اللہ کی طرف متوجہ رہے. کائنات کا مالک صرف ایک اللہ ہے. پہلے کوئی نہیں تھا، اللہ تھا، اور اللہ ہی نے سب کچھ بنایا ہے. زمینوں کو، آسمانوں کو، اور سمندروں کو، پہاڑوں کو، اور درختوں کو. کائنات میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ، اور جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، ان ساری چیزوں کا بنانے والا صرف اور صرف ایک اللہ. اس اکیلے نے سب کچھ بنایا ہے. وہ پوری کائنات کا خالق ہے اور وہی پوری کائنات کا مالک ہے. ساری چیز اسی کی ملک ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں. جو آ رہا ہے اس کو اللہ دے رہا ہے. جو بھی آ رہا ہے دنیا، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک آئے، جن کو اللہ پاک نے دنیا میں اختیار دیا، سلطنت دی، حکومت دی. وہ ان کی نہیں تھی، وہ اللہ کی دی ہوئی تھی. آج بھی جو بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک ہیں یا بڑے بڑے مال والے ہیں، زمین والے ہیں، جاگیر والے ہیں، تو نہ وہ زمینیں نہ زمین والوں کی ہیں، وہ جاگیریں نہ جاگیر والوں کی ہیں، اور وہ مال نہ مال والوں کا ہے. وہ سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ نے ان کو دیا ہے. ہمارے پاس بھی جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ہماری یہ زندگی ہماری نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے. اس لیے آدمی اپنی مرضی سے نہ جیتا ہے نہ اپنی مرضی سے مرتا ہے. مرضی سے آدمی مر بھی نہیں سکتا جب تک اللہ نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ کا ہے. زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، چاند سورج اللہ کے ہیں، ساری جتنی مخلوق ہیں وہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. ہم بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. تو پہلا حق یہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس اللہ کو تسلیم کریں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی اللہ نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ، اس کے علاوہ دوسرا کوئی اللہ نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں ہے، اور وہ سارے کائنات کو تھامے ہوئے ہیں. پورا نظام اس کے چلانے سے چل رہا ہے، اپنے آپ نہیں چل رہا. سورج وقت پر طلوع ہو رہا ہے، وقت پر غروب ہو رہا ہے، موسم بدل رہے ہیں، رات سے دن اور دن سے رات ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے کرنے سے ہو رہی ہیں. تو ساری چیزیں پر وقت اپنا نظام چل رہا ہے، پورا صدیوں سے چل رہا ہے، اور قیامت تک چلتا رہے گا. اس پوری دنیا کا نظام جب اللہ چاہے گا قیامت آئے گی تو یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا. وہاں تک اللہ اسے چلاتا رہے گا، اور وہ اپنی قدرت سے چلا رہا. وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنی قدرت سے چلا رہا پورے نظام کائنات کو. اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اتنے بڑے سورج کو طلوع کر رہا ہے اور پھر وہ غروب ہو رہا ہے. بارشیں برس رہی ہیں، زمینوں سے غلے نکل رہے ہیں، اور روزانہ لاکھوں بچے پیدا ہو رہے ہیں. اور دوسرا جتنا سارا نظام چل رہا ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے چلا رہا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت کاملہ کا مالک ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہاں، وہ تنہا اکیلا ساری چیزوں پر قادر ہے. یہ پہلا حق ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس اللہ کو ایسا مانے جیسا وہ ہے. اس کی قدرت بڑی ہے، اس کے خزانے بڑے ہیں،
وہ اپنی قدرت سے کام کرتا ہے اور اس کے خزانے لامحدود ہیں، جن خزانوں سے وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں، ہر چیز کے خزانے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ، اللہ کے پاس خزانے ہیں، وہ اپنے خزانوں سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، وہ محتاج نہیں ہے کہ زمین سے غلہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا، زمین سے وہ غلہ اگانے کے لیے زمین کا محتاج نہیں، وہ قادر ہے، اللہ پاک قادر ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ یہ پہلا حق ہے سارے انسانوں کے ذمے کہ جس اللہ کے احسانات ہیں اس اللہ کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا اور پھر اس اللہ کی عبادت کرنا جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، کہ اسی اللہ کے سامنے جھکنا، اس کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا، اس کی حمد اور اس کی تعریف کرنا، ہر وقت اسی کے گن گانا اور اسی کے بول بولنا، جس کے مختلف کلمات حدیثوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ جیسے ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ حق ہے اللہ کا ہمارے اوپر کہ ہم اس کی تسبیح کریں، تو اس کی ذات پاک ہے، بے عیب ہے اس کی ذات، اس میں کوئی عیب نہیں۔ دنیا میں ہر ایک عیبدار ہے، کوئی نہ کوئی عیب میں کمزوری ہے، بڑا سے بڑا آدمی ہے اس میں کوئی کمزوری ہے کہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اس کی ذات پاک ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ، جتنی ساری تعریفیں ہیں وہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جتنی تعریفیں ہو سکتی ہیں، قابل تعریف ذات اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، باقی سب مخلوق ہیں۔ مخلوق میں اگر دنیا میں کچھ عہدے ہوتے ہیں تو ان میں کوئی ایک بڑا ہوتا ہے، وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی کرسی پر کوئی بیٹھ جائے، جو خود مخلوق ہے جس کو ان سب نے مل کر ہی بڑا بنایا، لیکن وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ سب میں سے کوئی اور اس کی جگہ بیٹھ جاوے۔ تو اللہ پاک تو خالق ہے، اس کو کسی نے بڑا بنایا نہیں، وہ تو اپنی ذات سے یہ پہلے سے ہے، یہ اسی کا حق ہے، تو اس کی بڑائی بولی جاوے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی کی عبادت کی جاوے۔ اس نے اپنے بندوں پر نماز کو فرض کیا کہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاوے۔ اللہ اپنے منادی سے اعلان کرواتا ہے اذان کے ذریعے سے کہ اللہ بڑا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا اقرار ہوتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ اور پھر آگے نماز اور کامیابی کی دعوت ہے اذان میں، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ روزانہ مؤذن حضرات پکار کر کہتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ کامیابی کا ذریعہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف آئے گا، جس اللہ کے ہاتھ میں پورا نظام ہے، سارے فیصلے وہیں سے صادر ہو رہے ہیں، چھوٹوں کے بھی، بڑوں کے بھی، حاکم کے بھی، محکوم کے بھی، اور مالداروں کے بھی، غریبوں کے بھی، سب کے فیصلے اوپر سے اترتے ہیں۔ جو فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں وہ زمین پر اترتے ہیں، اس کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ آ جاؤ یہاں، حی علی الصلاۃ، کہ نماز کے لیے آؤ اور کامیابی کی طرف آ جاؤ، کہ نماز کے راستے سے کامیابی ہوگی، نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملے گا۔ جب اللہ کے قریب ہوں گے اور پھر اللہ سے کہیں گے، اللہ ہماری سن لے گا اور وہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا، اس کی مدد بہت بڑی ہے۔ جب اس کی عبادت کریں گے تو وہ راضی ہوگا، خوش ہوگا، اس کا قرب حاصل ہوگا، اور پھر جب قرب حاصل ہو گیا ہے، اب ہم جو بات کہیں گے، جو دعا مانگیں گے، اللہ پاک ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اگر بندہ یقین کے ساتھ اچھی طرح نماز پڑھے،
جیسی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتائی ہے، ایسی نماز پڑھ کے پھر اللہ سے مانگے تو اللہ پاک دعا قبول کرے گا، ضرور قبول کرے گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے قبول کرنے کا، لیکن شرط ہے کہ بندہ یقین کے ساتھ مانگے، اللہ سے یقین کرے کہ میرا اللہ میری سنے گا، میرا اللہ میری سنے گا، میری دعا قبول کرے گا۔ ہاں، اگر کوئی اس کی مصلحت ہے تو آج نہیں تو کل کرے گا، کوئی مصلحت ہوگی۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، 2 سال کا 2.5 سال کا بچہ ہے، وہ اسکوٹر مانگتا ہے ابا سے، تو ابا منع نہیں کرتے نہیں دلا دوں گا تو، لیکن مصلحت ہے کہ ابھی نہیں دلانا ہے، یہ ابھی قابل نہیں ہے اس کا کہ اس کو اسکوٹر دلایا جائے، ابھی چھوٹا ہے، اس کو امید دلاتا ہے بیٹا تو بڑا ہو جائے پھر دلا دیں گے۔ اب وہ بار بار کہتا رہتا ہے مجھے دلا دو، جب بھی دیکھتا ہے روتا ہے، چلاتا ہے، پیر پسارتا، لیکن ابھی مصلحت اس میں ہے کہ ابھی اس کو نہ دیا جائے۔ ایسے ہم جلدی بچاتے ہیں، ہماری کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو مانگتے ہیں، نہیں ہوا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری تو ضرورت پوری نہیں ہوئی، فلاں آدمی کو مل گیا، فلاں صاحب کا گھر بن گیا، فلاں کا نکاح ہو گیا، فلانی کا رشتہ ہو گیا، اور ہمارے ساتھ وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی تو شیطان نا امید کرتا ہے، تو نا امید نہیں ہوں گے، نا امید نہیں ہوں گے، اللہ سے کہتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے تو اللہ پاک ہماری حاجت ضرورت کو پوری کرے گا اور اچھی سے اچھی پوری کرے گا۔ ہم اپنا کام کرتے رہے، ہمارا کام کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا، کہ 5 وقت اطمینان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، جیسے اللہ کے منادی نے پکارا ہے اب اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، اذان کا جواب دیتے ہوئے مسجد کی طرف چل پڑیں گے۔ ہماری تجارت، ہمارا کاروبار اس کے لیے مانع نہیں ہوگا، تجارت کاروبار اس کے لیے مانع نہ ہو۔ جیسے صحابہ کی صفت بتائی کلام پاک میں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یہ ایسے لوگ ہیں، بلکہ ایسے مرد ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کو ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مانے نہیں، یہ فوراً اللہ کی منادی کی پکار پر آ جاتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفت ہے، یہ ایمان والے کی علامت ہے کہ پکا یہ ایمان والا ہے کہ اللہ کے منادی نے پکارا نماز کے لیے، فوراً اپنی دکان چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، اپنے دوستوں کی محفلیں چھوڑ کر، اپنا آرام قربان کر کے یا اور کسی مشغولی میں مشغول ہے تو وہاں سے نکل کر اب اللہ کی منادی کی آواز پر لبیک کہتا ہوا مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی ندا پر، اس کے پکارنے پر جا رہا ہے۔ آدمی جس کا ہوتا ہے اس کی پکار پر حاضر ہوتا ہے۔ ایک مالک کا نوکر اس کے بلانے پر آ جاتا ہے، باپ کا فرما بردار بیٹا باپ کی آواز پر آ جاتا ہے، دوستوں کا اچھا جگری دوست ہے اس کے بلانے پر آ جاتا ہے کہ ہمارا پکا دوست ہے، بلانے پر آ گیا ہے، فرما بردار بیٹا ہے، اشارے پر آ گیا ہے، اور یہ اچھا وفادار نوکر ہے، سیٹھ کے مالک کے اشارے پر آ گیا۔ ایسے فرما بردار بندے کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے منادی کی ندا پر وہ لبیک کہتا ہوا، اذان کا جواب دیتا ہوا حاضر ہو جائے، یہ علامت ہے کہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، جس کا اس سے تقاضا کیا گیا نماز کا تو نماز کے لیے آ گیا۔ رمضان آیا، روزے کا کہا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو اب وہ فرما بردار اور اطاعت کے ساتھ روزے رکھنا شروع کر دیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، صاحب مال ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے زکوٰۃ کا کہ اپنے اس مال میں سے غریبوں کا حصہ کریں اور اس مال میں سے 40واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو پھر یہ بندہ اللہ کا حکم سمجھتا ہوا اپنے مال کا وہ حصہ اللہ کے ان بندوں کو جن کو دینے کا اللہ نے کہا، اس کا حکم ہے، وہ تو حکم پورا کرتے ہوئے اپنے فرما برداری کا ثبوت دے دے گا کہ میں اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں، اس اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو یہ مال میں اس اللہ کے حکم پر ان لوگوں کو دے رہا ہوں جن کو دینے کا اللہ نے کہا، اپنی مرضی سے نہیں۔ اللہ کی مرضی کیا ہے علماء سے معلوم کریں گے کہ اس مال میں اللہ کی مرضی کیا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے حج کا،
تو اب اس میں اللہ کی مرضی کیا ہے وہ تلاش کرتے ہوئے اس مال سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یہ بندگی کے تقاضے ہیں. بندگی کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ سارے تقاضے بندگی کے ہیں کہ اللہ مجھے کس حال میں دیکھنا چاہتا ہے. حضور علیہ السلام نے کون سا طریقہ بتایا ہے جس طریقے پر زندگی گزارنے سے اللہ راضی ہو جائے گا، جس طریقے پر زندگی گزارنے سے اللہ خوش ہو جائے گا، جس زندگی پر زندگی گزارنے سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. وہ زندگی ہمیں اپنی ذات سے گزارنا ہے. اپنے گھر والوں کو مبارک زندگی سکھانا ہے. اپنے بچوں کو مبارک زندگی ہمیں سکھانا ہے تاکہ ہمارے بچے بھی، ہمارے اہل و عیال بھی کامیابی کی طرف سفر کریں، کامیابی کے راستے کی طرف جا رہے ہوں. کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، سوتے ہوئے، اپنی حاجتیں پوری کرتے ہوئے وہ دنیا میں کامیابی کے راستے کی طرف جا رہے. اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا، اپنی حاجتیں پوری کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ حاجتیں اللہ نے پیدا کی ہیں. کھانا پینا، شادی بیاہ، یہ جو حاجتیں ہیں وہ اللہ نے پیدا کی ہیں، اور ان حاجتوں کو پورا کرنے کا طریقہ بھی دین میں اپنے محبوب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلایا ہے. تو اس طریقے پر ہم کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، اپنی حاجتوں کو پورا کرتے ہوئے، اپنے بیوی بچوں کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس رخ کی زندگی گزاریں گے جس زندگی سے اللہ راضی ہو جائے، اور اپنے گھر والوں کو وہ زندگی سکھائیں گے کہ جس زندگی سے اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے. اس لیے کہ ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی ان کو دین سکھاؤ. وہ دین سیکھیں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے. جیسے دنیا کی تکلیفوں سے بچانے کے واسطے ہم کوشش کرتے ہیں. بے پڑھا والد کہتا ہے کوئی میں تو نہیں پڑھا ہوں لیکن اپنے بچوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے پڑھا رہا ہوں، مزدوری کر کے وہ پڑھاتا ہے. ایک فقیر والد جو ہے وہ کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں لیکن بچوں کی زندگی خراب نہ ہو اس کے لیے کچھ محنت کر لیتے ہیں. یہ تو بہت تھوڑے سالوں کا مسئلہ ہے دنیا کا، تو لیکن اس کے بعد ہمیشہ کی آخرت کی زندگی ہے. وہاں کی جہنم سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے ہر ایمان والے کو خطاب کیا اور فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاویں. جہنم کے عذاب سے ہم کیسے بچائیں گے ان کو؟ ہمارے پاس وہ کون سا راستہ ہے؟ ہمارے پاس کون سا راستہ ہے کہ جہنم سے بچ جاوے؟ جہنم سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ دین پر زندگی گزارے. جو زندگی حضور علیہ السلام نے بتائی ہے وہ زندگی گزاریں گے، جہنم سے بچ جائیں گے. وہ اپنے آپ اس کا انتظام کرنے والے بن جائیں گے. تو ان کو دین سکھانے کے لیے کوشش کریں گے کہ اپنے گھر کے ماحول میں دین آوے، گھر کے ماحول میں عبادت قائم ہو، کہ ہمارے بچے بھی نمازی ہوں، گھر کی عورتیں بھی نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، ذکر کرنے والی، عبادت کرنے والی، اور حضور علیہ السلام کی سے محبت کرنے والی اور آپ کے مبارک طریقوں کو سینے سے لگانے والی ہو. اور ہمارے گھر کے ماحول میں ہونے والا ہر کام اللہ کے حکم پر ہو رہا ہو. گھر کے ماحول میں ہونے والا ہر کام حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے پر ہو رہا ہو. جتنا کام ہو وہ اللہ کے حکم پر ہو اور حضور کے مبارک طریقے پر ہو. اس کا مکلف اللہ نے سب کو کیا ہے. یہ حکم اللہ کا ہے کہ اللہ کا حکم ہر گھر میں پورا کیا جائے. رات دن صبح شام ہونے والے جو کام ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں. جیسے جس ملک میں انسان رہتا ہے اس ملک کے قانون کی رعایت کے ساتھ رہنا اس کا فریضہ ہے کہ ہمارے ملک کا قانون کیا ہے. قانون سے خلاف ورزی گناہ ہے، اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے کہ قانون کے خلاف ہے، گناہ ہے اور گناہ کا کام نہیں کرنا ہے. ایک شریف آدمی گناہ کا کام نہیں کرے گا، قانون نہیں توڑے گا. یہ اس کی شرافت کی علامت ہے، یہ اس کی انسانیت کی علامت ہے کہ گناہ نہیں کرنا ہے، قانون کے خلاف نہیں کرنا ہے. قانون کے خلاف کرنا ایک جرم ہے، ایک گناہ ہے، اور گناہ کے ساتھ آدمی سکون سے نہیں رہ سکتا ہے. آدمی گناہ کر کے اپنے گھر میں چین سے نہیں رہ سکتا ہے. ایسے اللہ کی ذات سب سے اوپر ہے.
ہاں سب کا مالک وہی ہے، وہ ایک اکیلا ہے. اس نے زندگی گزارنے کا ایک نظام اپنے بندوں انبیاء کے ذریعے سے سمجھایا، اور خصوصاً امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نبیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں اعلان کر دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اب کوئی نبی نہیں ہے. اور خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب کوئی نبی نہیں ہے. ہاں جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے. دنیا میں جیسے دعوے دار ہوتے ہیں ویسے نبوت کے بھی دعوے دار پیدا ہوں، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے. اب قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ چلے گا. آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. آپ کی اتباع کا حکم اللہ نے سب کو دیا ہے، پوری انسانیت کو کہا سب کے نبی ہیں. آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ عرب و عجم کے نبی ہیں، زمین پر بسنے والے ایک ایک انسان کے نبی ہیں. اس لیے آپ نے سب کی خیر خواہی کی ہے، آپ نے سب کے ساتھ خیر خواہی کی، ساری انسانیت کے ساتھ. اور جو طریقہ زندگی گزارنے کا بتایا وہ ساری انسانیت کے لیے بتایا ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا مال ناحق نہ کھائے، کوئی کسی کو پریشان نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی چغلی نہ کرے. ہر ایک دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، ایک دوسروں کی خدمت کریں، بھوکوں کو کھانا کھلاویں، پیاسوں کو پانی پلاویں، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں. کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. انسان تو انسان، کسی جانور پر بھی جو ظلم کو روا نہیں رکھا، اور اس کا حق بتایا کہ اگر گھر میں مرغی پالی ہے تو اس مرغی کا بھی حق ہے کہ اس کو کھانا کھلاوے، اس کو پانی پلاوے. اگر بلی پالی ہے تو بلی کا حق ہے کہ اس کو اس کا کھانا دیں، اس کی راحت کا انتظام کریں. اگر بکری پالی ہے تو بکری کا حق ہے کہ اس کی راحت رسانی کا انتظام کریں. سردی کے موسم میں اس کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیں، بارش کے موسم میں اس کو پانی میں نہ بھیگنے دیں. چونٹی ہے تو چونٹی کا بھی حق بتایا، بیجا اس کو اپنے پاؤں سے نہ روندے، تو اس کا بھی حق ہے. جس نبی علیہ السلام نے جانوروں کا حق بتایا، انہوں نے انسانوں کا بھی حق بتایا، اپنوں کا حق بتایا، پرایوں کا حق سمجھایا، پڑوسیوں کا حق بتایا ہے. بیوی کو شوہر کا حق سمجھایا اور شوہر کو بیوی کا حق بتایا. والدین کو اولاد کا حق بتایا کہ بچوں کا کیا حق تمہارے اوپر ہے، اور ان بچوں کو اب یہ سمجھایا اب یہ والدین کی عمر بڑھ رہی، بوڑھے ہو رہے ہیں، تم جوان ہوتے جا رہے ہو، تو تمہارے اوپر ان کا کیا حق ہے. یہ پورا ہمارا دین ہے، یہ دین کا پورا علم ہے کہ اس میں ساری انسانیت کے حقوق ہمارے ذمہ کیا. نمبر 2 پر کہ ہم اپنے گھر والوں کو یہ دین سکھاویں کہ وہ بھی دین سیکھیں، سمجھیں اور دین پر عمل کریں تاکہ وہ خود راحت میں رہیں. دین پر عمل کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے آدمی راحت میں آ جائے گا، آدمی عزت کی زندگی گزارے گا. ہاں اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لا رہے ہیں اللہ پر اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اس لیے کہ برے کام کی گنجائش ہی نہیں ہے، برے کام کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. پوری زندگی میں کوئی ایک منٹ بھی ایسا اللہ نے روا نہیں قرار دیا کہ جس میں اجازت ہو کہ تم کوئی برا کام کرو، اور اچھے کام کے لیے پوری زندگی ہے. ان الذین آمنوا کہ جو ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو ایسے لوگوں کی محبت اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. محبت کا راستہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، آدمی اچھے کام کرے، ایمان لاوے، اچھے اچھے کام کریں، اللہ کے حق ادا کریں عبادت کے راستے سے، اور بندوں کے جو حق اللہ پاک نے متعین کیا ہے، بیوی کا، بچوں کا، ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، اس میں اپنی ذات سے بندہ یہ کوشش کرے کہ میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں،
میری جیسے ہم اپنے ذات کے بارے میں ہر وقت محتاط ہیں کہ اپنی ذات کو تکلیف نہ پہنچے، تو جز کبھی بھولے سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، ورنہ آدمی اپنی ذات کو ہر وقت بچا لیتا ہے کہ دھوپ مجھے نہ لگے، فوراً چھاؤں میں چلا جاتا ہے، بھوک لگی ہے تو فوراً آدمی کھانے کا نظام کرتا ہے، پیاس لگی ہے فوراً پانی کا انتظام کرتا ہے، بیمار ہو گیا خود اپنے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن تکلیف سے بچانے کے لیے آدمی قرضہ کر کے علاج کر لیتا ہے۔ ایسے اگر بندہ یہ طے کرتا ہے کہ میں اپنی ذات سے کسی اور کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤں تو اللہ پاک اس کو اس کی توفیق دے دے اور زندگی اچھی گزرے گی، اپنے گھر والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، پوری امت کے ساتھ، یہ ایک مبارک زندگی ہے۔ لیکن چونکہ اس کا ماحول نہیں ہے، ماحول میں ہے، ماحول میں تو تکلیف پہنچانا ہے ہر طرف سے، ایک عملی مشق اس کی ہو چکی ہے کہ آدمی چلتے ہوئے کسی کو کونی مار دیتا ہے، راستہ چلتا ہے بھیڑ لگے تو آدمی دھکا لگا دیتا ہے، اس کو خود احساس بھی نہیں میں کس کو دھکے مار رہا ہوں، لیکن آدمی چلتے چلتے ایسا کر گزرتا ہے۔ آدمی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کتنوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے کہ گھر کے آگے بیجا سامان آدمی نے جمع کر رکھا ہے، راستے پر، سڑک پر آدمی نے اپنی کار لگا دی ہے، بائکیں لگا دی، اندر بیٹھا آرام سے، لیکن وہ اپنی سامان کے ذریعے سے، اپنی سواری کے ذریعے سے آنے جانے والوں کو کتنوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ وہ ایک زندگی عام ہو چکی ہے۔ اس لیے جو صحیح زندگی ہے اس کو ہمیں سیکھنا ہوگا، اس صحیح زندگی کو پہلے سمجھنا ہوگا اور اس کی عملی مشق کرنی ہوگی۔ یہ تبلیغ کا کام اس کے لیے کہ صحیح زندگی کون سی ہے، صحیح زندگی کون سی جس کی عملی مشق کرنی ہے، ایمان کی عملی مشق ہے، عبادت کی عملی مشق ہے، اخلاق کی عملی مشق ہے، خدمت کی عملی مشق کرنی ہے۔ یہ تبلیغ کا کام اس کے لیے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس کام کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں، تو فرمایا احیاء جمیع ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو لے کر آئے ہیں ان سب چیزوں کو میں زندہ کرنا چاہتا ہوں، کہ وہ مبارک زندگی جو ہے، وہ مبارک زندگی نظر نہیں آ رہی ہے جو زندگی آپ لے کر آئے۔ آپ نے اس زندگی کے ذریعے سے وہاں کی جو فضا تھی، حجاز مدینے کی اور حجاز کی، ان فضاؤں میں امن نہیں تھا، وہاں سلامتی نہیں تھی، وہاں لوگوں کے حق ادا نہیں کیے جا رہے تھے، وہاں اللہ کی عبادت کا تصور نہیں تھا، یعنی اللہ کے غیر کی عبادت ہو رہی تھی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک زندگی لے کر آئے، اس زندگی میں آپ نے سب کو یہ سبق پڑھائے اور یہ سبق سکھائے اور اس کی مشق کروائی، ایک اللہ کی عبادت کی اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ رواداری کی اور اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی اور مخلوق خدا کی خدمت کی۔ یہ ایک مبارک زندگی ہے جس کا تعلق مشق سے، محنت سے ہے، گھر بیٹھے نہیں آ سکتی۔ ابھی تو آپ حضرات 2 دن سے 2.5 دن سے اجتماع میں ہیں، یہاں اس مبارک زندگی کے مذاکرے سنے ہیں، اس مبارک زندگی کی باتیں سنی ہیں، لیکن ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے کہ کیسے اچھی باتیں ہیں، دین کی بات ہے، اللہ کی بات ہے اور حضور علیہ السلام کی مبارک باتیں ہیں، ابھی تو اس کے مذاکرے صرف ہوئے ہیں۔ اگر یہ زندگی عملاً زندگیوں میں آ جاتی ہے، اگر یہ زندگی عملاً زندگی میں آ جاتی ہے تو پھر دنیا جنت نما ہو سکتی ہے، سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جتنے سارے مسائل ہیں ان مسائل کا حل اس میں ہے، مسائل کا حل اس میں ہے۔ راستہ بہت اچھا ہے، بعض زمانے کا راستہ بہت اچھا ہے، لیکن کسی ایک جگہ کسی ایک سواری کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ٹریفک جام ہوا تو وہاں سے آپ جتنے پیچھے آئیں گے وہ سب جام ہوتے جائیں گے، پورا جام لگ جاتا ہے 2, 4, 5, 10 کلومیٹر تک۔ پھر کوئی عقل مند آتا ہے، دیکھتا ہے بھائی کیا وجہ اس جام کی، وہ آتے آتے پتا چلا کہ یہ گاڑی کی وجہ سے جام ہوا ہے، ایک کرین لا کر اس گاڑی کو ذرا سائڈ کر لیتے ہیں تو سارا راستہ کھل جاتا ہے۔ ارے یہی بتائیں، ابھی باوجود سارے اسباب کے جام لگا ہوا ہے دنیا میں سب جگہ۔ اسباب کی قلت نہیں ہے، مال کی کمی نہیں ہے، چیزوں کی کمی نہیں ہے، کپڑوں کی کمی نہیں ہے، پانی کی کمی نہیں ہے، اناج کی کمی نہیں ہے، لیکن جام لگا ہوا ہے بدنظمی کی وجہ سے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے، نہ رعایا کے پاس ہے، نہ حاکم کے پاس، نہ بڑوں کے پاس ہے، نہ چھوٹوں کے پاس ہے، ہر ایک اپنی مرضی سے جی رہا ہے، جام لگا ہوا ہے، سب جگہ پریشانی ہے، کسی کی گاڑی آگے نہیں جا رہی ہے، غریب بھی پریشان ہے، وہی مالدار بھی پریشان ہے، جوان بھی پریشان ہے، وہی بوڑھا بھی پریشانی کا شکار ہے۔ وجہ یہ ہے
کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقے کا پتہ نہیں ہے کہ کیسے زندگی گزاری جاوے، کیسے کھانا کھایا جاوے، کیسے کپڑا پہنا جاوے، کیسے نکاح کیا جاوے، اور کیسے بچے پالے جاوے، کیسے ایک دوسروں کے ساتھ رہا جاوے۔ وہ ایک مبارک زندگی ایک مشق چاہتی ہے، یہ مشق چاہتی ہے۔ یہ راہ خدا میں اس لیے نکالا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہر مسلمان چاہے غریب ہو یا امیر ہو، ہر مسلمان راہ خدا میں نکل کر زندگی گزارنے کی مشق کرے، ایمان کی مشق کرے، عبادت کی مشق کرے، ذکر کی مشق کرے، دعا مانگنے کی مشق کریں، قرآن پڑھنے کی، اس کو سیکھنے کی مشق کریں، اور عملی زندگی کھانا، سونا، استنجا، اٹھنا بیٹھنا، ان چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے اس تعلیم کو سیکھ کر عملی مشق کریں اور اپنے بھائیوں کی خدمت کریں اور چھوٹا بن کر اللہ کے راستے میں چلیں تاکہ وہ مبارک زندگی سیکھیں۔ اس کے لیے اگر 4 مہینے مانگے جائے تو کچھ زیادہ ہے؟ ارے بولو نا بھائی،